اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورۃ الدخان مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میرے والد سیدنا عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکٹھے ایک گروپ کی صورت میں ابن سیاد نام کا ایک نوجوان تھا، اس کی طرف گئے تو اسے دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بنی مغالہ یا بنو مغالہ ان کے جو ٹیلے ہیں وہاں یہ کھیل کود میں مصروف ہے۔ ابن سیاد ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب ہی تھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس نے پہچانا نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور اس کی پیٹھ پہ آپ نے ہلکا سا ہاتھ مارا۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد آپ کی طرف دیکھنے لگا غور سے، پھر وہ کہتا ہے اشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امی لوگوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے انکار کر دیا، بلکہ آپ نے کہا آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ آمنت باللہ وبرسولہ، یوں آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا ترا، ابن سیاد تمہیں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ تو ابن سیاد کہنے لگا کہ یأتینی صادق و کاذب، میرے پاس آنے والا جب آتا ہے تو وہ کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے کبھی سچا بھی ہوتا ہے، یا میرے پاس سچی بات بھی آتی ہے جھوٹی بات بھی آتی ہے۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خلت علیک الامر، جو بھی تمہارا معاملہ ہے، جو بھی تم بننا چاہتے ہو یا جو تمہیں پٹی پڑھائی جاتی ہے وہ تم پر ملا جلا دی گئی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ثم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا انی قد خبأت لک خبیئا، میں نے اپنے دل میں ایک کوئی بات چھپا رکھی ہے، تم بتا سکتے ہو؟ فقال ابن سیاد، تو ابن سیاد کہنے لگا هو الدخ، دخ، وہ دخ ہے، دخ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخسأ فلن تعدو قدرک، دفع ہو جاؤ، تم کبھی بھی اپنے اندازے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جو تمہارے اندازے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تم۔ تو دخ کا جو لفظ اس نے کہا تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک آیت تھی اسی صورت کی جس کا جو یہ ہیں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ نے یہ بات دل میں چھپائی تھی، لیکن وہ دخ دخ کہہ سکا اور کچھ نہیں کہا اس نے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ کاہن قسم کے لوگ تھے، اور یہ ابن السیاد انہی میں سے تھا، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دوسرے کے دل میں جو کچھ ہے وہ بتا سکتے ہیں، جبکہ اس نے کیا کہا کہ میرے پاس سچ بھی آتا ہے اور جھوٹ بھی آتا ہے، یا کوئی سچا بھی آتا ہے جو سچ بات بتا جاتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے جھوٹی بات بتا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے فرشتہ تو ایسا کرتا نہیں، یہ شیطان ہی جو انسان کو کبھی آ کے تھوڑی سی بات کر دی، پھر بہت سی باتیں جھوٹی ملا دی۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھیں، کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے،
اور دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے، اللہ ہی ہے جو سر کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ایک انسان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دوسرے کے دل کی بات کو اچھی طرح جانتا ہوں؟ تو اس مناسبت سے علماء نے یہیں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ کاہن لوگوں کی یہ عادت ہے کہ شیطان ان کے پاس آ کے اتنی ہی بات ڈالتا ہے جتنی وہ اچک سکتا ہے، کیچ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس وقت اچکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے شہاب ثاقب نہ آئے، اس سے پہلے کہ شہاب ثاقب آ کے اس کو لگے، وہ کچھ نہ کچھ شے، ایک آدھ لفظ اچک کے نا وہاں سے دوڑ پڑتا ہے اور پھر آ کے انسانوں کے کانوں میں ڈالتا ہے جو اسی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دکھ کی وجہ سے دخان کا جو لفظ ہے یا آیت جو ہے، جو فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو چیلنج کیا، وہ نہ بتا سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ ابن سیاد کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ وہ شاید دجال ہے، صحابہ کرام میں یہ بات بڑی مشہور تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس لیے اس کو دیکھنے گئے، اور جب ملے تو حالت اس کی یہ تھی، وہ ینگ سا لڑکا تھا لیکن شیطانوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، اور شیطان اس کے کانوں میں آ کے کچھ باتیں ایسی ڈال دیتے تھے کہ وہ لوگوں کو بتاتا، اور لوگ جب سنتے تھے تو کہتے لو جی فیوچر کا یہ ماسٹر ہے، یہ بتا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کے اس سے سوال کر کے جب تسلی کر لی، اور مسلمانوں کے علم میں بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا، اور وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ بھی نہیں دے سکا، نہ آپ کے سوال کا جواب دے سکا، تو اس طرح اس کا جو خیال جو پھیل رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ پھیل جاتی ہے نا بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس سے سوال کر کے اس کے اس نظریے کو یا اس کے نام کو ختم کروا دیا۔ تو سورۃ الدخان اس کا موضوع جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو دشمن حق ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں اور رسولوں کے دشمن ہیں، ان کو دھمکی دی ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں ایک دھواں دیکھنا پڑے گا، اور کل قیامت کو بھی نار جہنم کا دھواں بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ بنیادی موضوع ہے۔ تو شروع ہوتی ہے حامیم، وہی آل حامیم ہے، یہ صورت بھی وہی ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی ایسی کتاب جو ایک ایک بات کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کر رہی ہے، اس کے دلائل ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، اور اسی میں ان الفاظ کے بہترین معنی بھی ہیں، مفہوم بھی ہے، اتنی واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے انزلناہ نازل کیا اس کو، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک رات میں جو بڑی برکت والی ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم کننا ہیں ہم منذرین، ڈرانے والے۔ یہ لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورۃ القدر اتاری ہے جس میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں لیلۃ البراء، شب برات، 15 شعبان، اس کے لیے یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اب یہ دلیل بڑی کمزور ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت اگر یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ لیلہ مبارکہ وہی ہے، تو قرآن مجید کی دوسری صورت پڑھ لیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن وہاں یوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں آتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ بڑا کمزور نقطہ نظر ہے، اور اس پر لوگ جم جاتے ہیں، اور جمنے کے بعد پھر اسی شب کو یعنی شب برات کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی مبارک رات ہے، اور اس مبارک رات میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے کچھ وارد نہیں، کچھ بھی نہیں،
زیادہ زیادہ یہی ہے کہ آپ رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، وہ تہجد کی جو دعائیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن کیا 100 رکعتیں پڑھی جائیں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے پہ ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے مسائل سے چمٹ جاتے ہیں جس کا ذکر نہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملتا ہے اور نہ ہی قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکۃ، ایک بڑی بابرکت رات میں اتارا ہے۔ تو کیسے اتارا ہے؟ دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے انزلہ کا جو لفظ ہے نا، انزلہ، اس کا مطلب ہے یک بارگی اتارنا، اکٹھا اتارنا، اور ایک ہوتا ہے تنزیل، انا نزلناہ تنزیلا ہے، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارنا۔ تو تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلنا کا مطلب ہے یک بارگی اتارنا، اکٹھا اتارنا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اکٹھا اتارنے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ایک بڑی مبارک رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ کہاں سے اتارا؟ لوح محفوظ سے، اسی شب قدر میں اتارا۔ کہاں اتارا؟ لوح محفوظ سے اس آسمان پہ جو بیت العزہ ہے، جو ہمارا نیچے خانہ کعبہ ہے نا، بالکل اس کے اوپر، آسمان کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزہ۔ جس طرح ہم مسلمانوں کا بیت اللہ یہاں ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کا وہ بیت العزہ وہاں ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس بیت العزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورے کے پورے قرآن کو اس رات میں اتار دیا، اور پورے فرشتوں کے جلوس میں اتارا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ لیکن یہ کب اتارا؟ بعض علماء کا کہنا یہ کہ رمضان کی 23ویں رات تھی، 23ویں رات، اور وہ شب قدر ہے۔ تو 23ویں رات کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو یہ 23ویں رات کو جب اترا ہے تو اب دونوں مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزہ میں یک بارگی اترا ہے، اور وہاں سے سٹارٹ جب ہوا ہے تو وہ 23ویں رمضان کو شروع ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر تھی، اور اس کے بعد یہ 23 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترتا رہا، تقریباً 23 سال تک۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ معنی ہے۔ تو انا انزلناہ، بے شک اتارا ہم نے اس قرآن مجید کو، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک رات میں، مبارکۃ جو بڑی بابرکت ہے، انا کننا منزلین۔ بٹ کیا برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بڑی مبارک رات ہے۔ پھر آگے بھی اس کا بتایا ہے کہ انا کننا منذرین۔ اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو وارن کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے کہ دیکھو اب گمراہی کی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، اب ہدایت کی راہ تمہیں دکھا دی گئی ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم ہدایت کو قبول کر کے مسلمان بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یا اپنی گمراہی پر چلتے رہو اور اپنی آخرت تباہ کرو۔ حجت پوری کر دی گئی ہے، بس یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے۔ فیہا، اس مبارک رات میں، یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر، ہر کام کا، حکیم، جو محکم ہے، جو حکمت والا ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتے ہیں، اور ہر اس کام کے فیصلے کرتے ہیں جو انتہائی محکم ہیں، پکے، مضبوط اور پختہ ہیں۔ جب ایک فیصلہ اللہ کر دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ چینج نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو ذمہ داری دے دیتا ہے
کہ تم نے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے فیصلے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آئندہ سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس رات کے بعد آئندہ سال مجھے کیا ملنا ہے، آپ کو کیا ملنا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ سب فیصلے بانٹ دیے جاتے ہیں کہ جاؤ ان کو امپلیمنٹ کر دو. اور عین وقت پر، محکم کا مطلب یہ ہے کہ عین وقت پر وہ فیصلے ہو کے رہتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. اور محکم کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو یہ حکیمانہ اور محکم پختہ قسم کے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں، بلکہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں اس کو آئندہ سال تک کا ایک پروگرام لے کے اس کو پھر اس کام میں لگ جاتے ہیں. امرا من عندنا، ایک حکم کا ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہوتے ہیں بھیجنے والے. یعنی یہ حکم ہماری جناب سے ہوتا ہے، ہم آرڈر دیا کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرو. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا ہے کہ بھیجنے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں، پھر کوئی اور نہیں بھیجتا. ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ لو اور جا کے اس کو امپلیمنٹ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ رات اس اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاگ کے گزارو، دعائیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے یہ بڑی برکت والی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. مانگا جائے تو اللہ دیتا بھی ہے اور دعائیں سنتا بھی ہے. اور اگر نیکسٹ ایئر کے لیے کوئی پروگرام ہمارے دماغ میں ہے اس کو بھی ہم رب کی جناب میں اگر پیش کر دیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ کر، میرے ساتھ یہ کر، اس سال یہ کام ہو جانا چاہیے، میں چاہتا ہوں لیٹ نہ ہو، تو بندہ کہہ سکتا ہے اگر جائز کام ہے تو. ٹھیک ہے، تو جائز کاموں کے لیے رب سے دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1 ماہ میں، 2 ماہ میں، 3 ماہ میں میرا یہ کام ہو جائے، لیٹ نہ ہو. تو اس طرح کی دعائیں جو ہے نا اگر کی جائیں اس مبارک رات میں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتا بھی ہے. یہ کیوں؟ رحمتم من ربک، بطور رحمت کے آپ کے رب کی طرف سے. انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات بڑے محکم قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس فیصلوں میں کئی لوگوں کی بھلائیاں ہوتی ہیں. کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے سال کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی، نیک لوگوں کی سن کے ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ رحمت بھی کرتا ہے کہ فرشتے بھیجتا ہے اور وہ ان فیصلوں کو نمٹاتے بھی ہیں. تو یہ اللہ کی بندوں پر بڑی رحمت ہوتی ہے کہ ان کے دنیا کے اور آخرت کے کام جانا وہ پختہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا السمیع، وہی سننے والا ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے. العلیم، اللہ خوب جاننے والا ہے لوگوں کے حالات کو، ان کے دلوں کے ارادوں اور نیتوں کو. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما، اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. یہاں معنی یہ ہے کہ وہ اللہ جو یہ سارے کام کرتا ہے وہ رب السماوات والارض ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کی ربوبیت کا
یقین اور علم کے ساتھ اقرار کرتے ہو تو وہی ہے جو نازل کرتا ہے کتاب کو، وہی ہے جو رسولوں کو بھیجتا ہے، وہی ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے، وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہی ہے جو تمہاری ایک ایک بات کے بارے میں، نیت کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو جب خالق ہے تو پھر کیا یہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے عبادت میں، اور وہ کوئی قدرت بھی نہ رکھتا ہو، اس نے کوئی شے بھی پیدا نہ کی ہو؟ اس لیے تمہیں یہ جو دعوت دی جاتی ہے لا الہ الا ہو، اس کو غور کیا کرو، سمجھا کرو، اس کو غصہ نہ کیا کرو۔ پھر ہوا یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، یعنی مردہ چیزوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح زندوں کو وہ موت دے دیتا ہے۔ ربکم، وہ رب ہے تمہارا، اور رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، یعنی رب نہیں، مالک ہے تمہارا، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے۔ اس لیے ڈرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو، آپ کو مت جھٹلاؤ تاکہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ وَلْهُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ، بلکہ وہ شک میں ہیں، یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں، یعنی یہ ان کا حال ہے۔ ان کو جتنا بھی سمجھایا جا رہا ہے مشرکوں کو کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول برحق ہیں، اللہ نے بھیجی ہیں یہ سب چیزیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ شک میں پڑے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ ان کا اقرار جو ہے اگر زبانی ہو بھی صحیح تو علم اور یقین کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو یلعبون، وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہو، وہ وہی عقیدے کا معاملہ ہے۔ فرتقب، پس انتظار کیجیے اللہ کے نبی، یوما، جس دن تأتی، آئے گا، السماء، آسمان، بدخان، ساتھ دھوئیں کے، مبین، کھلے۔ تو اللہ کے رسول تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، دیکھیے گا کہ آسمان پہ ہم دھواں بھیجیں گے اور یہ دھواں ایک عذاب ہوگا، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے، اور شاید اس وقت یہ بھی سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات قریشیوں کے لیے ہے کہ قریشیوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کھل کھل کے نافرمانی کی کہ ہم نہیں مانتے آپ کو رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، اور ایسی دعا کی کہ اللہ ان پر وہ قحط مسلط کر دے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ تو واقعی ان پر قحط آ گیا، بڑے بھوک وہ برداشت کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں تک کھائیں، ہڈیاں۔ آدمی ایسے حالت میں بھوکا بھی ہو، کچھ کھانے کو نہ ملے، اور کئی دن گزر جائیں، تو ایسے عالم میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بس بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ عذاب ہوگا دردناک۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے پانی کی دعا کیجئے، کیونکہ عرب جو ہیں، مضر کی جو اولاد ہیں، یہ ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لی مضر کے لیے دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارش کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو جب بارش برسائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اگلی آیت جو آ رہی ہے
تو بہرحال اب دیکھیے، ربنا اکشف عنا، اے ہمارے رب کھول دے تو ہم سے، ہٹا دے ہم سے العذاب، عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لائیں گے، یہ ایمان لانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی کہا، خود بھی دعائیں کی کہ آپ اللہ اس عذاب کو ہٹا دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تیری کتاب کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں انہ لہم الذکریٰ، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت؟ یعنی اس قدر سزا ان کو مل رہی ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ تو یہ آنے سے پہلے، دھواں آنے سے پہلے، قحط آنے سے پہلے یہ باتیں کہی جا چکی تھیں۔ اب جب مصیبت پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت؟ کوئی اور کر سکتا ہے ان کو؟ ہم نے تو پہلے کی ہوئی تھی، انہوں نے مانی نہیں۔ جب اس وقت نہیں مانی تو اب مصیبت آئی ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت انسان مجبور ہو کہ کسی شے کو مانے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ مزہ تو تب تھا جب یہ مجبور نہیں تھے، اس وقت یہ مانتے۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو بالکل واضح ہے، یعنی انہی کے درمیان پلا ہے، پڑا ہے، اور ان کے ماضی کو بھی جانتے ہیں، اس کے حال کو بھی جانتے ہیں، اور سب اس کی عادات کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس پر کوئی الزام ہی نہیں ہے، واضح سی شخصیت ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ اس رسول کو نہیں مانتے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پانی برسا دیا، اور مدینہ میں یا مکہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں ہریالی سی آ گئی۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، معلم، سکھایا پڑھایا، مجنون، دیوانہ ہے۔ یہ حال تھا ان کا، بالکل انکار کر دیا، کہتے نہیں یہ تو سکھایا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے۔ معلم، کون سکھاتا ہے اس کو؟ اب یہ رب کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کوئی جن سکھاتا ہے، یا اس کو ایک صاحب تھے جو طائف میں تھے اور سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاقے کے تھے، تو ان کے پاس یہ بیٹھتے تھے اور وہ ان کو کہانیاں سناتا تھا، اور انہوں نے کہانیاں سن کے یہ قرآن مجید بنا لیا۔ حالانکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، عداس نام تھا نا اس کا، عداس تھا نا، ہاں۔ تو آپ نے ایسے ہی، اس نے جب دیا تو آپ نے فرمایا کہاں کے ہو؟ کہتے جی میں نینوا کا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھائی یونس ابن متہ کے علاقے سے ہو؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ ان کو یونس ابن متہ کا کیا پتہ ہے۔ پھر آپ نے جب یہ کہا ہمارے بھائی، تو اس پہ وہ بڑا حیران بھی ہوا، اور پھر بیٹھ کے آپ سے باتیں کی۔ بس تھوڑی سی دیر بات ہوئی تھی، بس اس کو ایک ہلکا سا نا فیلر چھوڑ دیا تھا کہ بس تم خود سوچ لو کہ یہاں کا بندہ یونس ابن متہ کو کیسے جانتا ہے۔ بس تو اسی بات پہ بڑا حیران ہوا، اور جانتا تھا یونس ابن متہ کو اور ان کی کتاب، ان دور کی کتابوں کو وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن تھوڑی سی ملاقات میں نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ بس اب اس پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھتے تھے، وہ سکھاتا تھا آپ کو۔ اور اسی طرح کچھ جوز کو بھی بناتے ہیں کہ جوز آپ کے دوست تھے، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ کون تھے بھائی؟ کن سے ملے ہیں آپ؟ کوئی نام تو لیجئے، کب جا کے ملے ہیں؟ صحابہ آپ کی ایک ایک بات کو روایت کر دیتے ہیں، اور آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتے کہ آپ جوز کے پاس اکیلے جائیں۔ تو جہاں چھوٹی چھوٹی بات، مسواک کرنے کے طریقے تک کو صحابہ روایت کرتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ آپ فلاں جیو کو ملے، اس سے یہ سوال کیا، اس نے یہ جواب دیا، اور یہی سٹوری آپ نے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ یہ الزام
انہوں نے بھی لگایا تھا. آج بھی اسی طرح کے آرٹیکلز اور کتابیں نبی علیہ السلام کے خلاف لکھے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجنون اس لیے کہتے تھے کہ مجنون یہ نہیں ہے، ان کو باتیں ایسی لگتی تھیں جیسے کہتے ہیں کسی پاگل باتیں، پاگل بندے کی باتیں. یہ ایک اللہ کی بات، لا الہ الا اللہ کی بات انہیں پسند نہیں تھی. ناقابل برداشت حد تک جب پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھے پاگل ہے. یہ مطلب ہے اس کا. واقعی قرآن مجید ایک اثر تو کرتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، بے شک ہم کھولنے والے ہیں، ہٹانے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے. انکم، بے شک تم، عائدون، لوٹنے والے ہو. ہم عذاب تو ہٹا دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کر کے، مگر ہوگا یہی جو کہہ رہے ہو نا کہ عذاب ہٹا دے ہم ایمان لائیں گے. تو ہمیں پتہ ہے کہ تم نے واپس پلٹ جانا ہے، تم نے رسول اللہ کو نہیں ماننا. یہی ہوگا انکم عائدون. تو ایک تو کہا جاتا ہے یہی. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا سا عذاب تو ہم تمہیں دیں گے، مگر تم نے پھر بھی باز نہیں آنا، پھر وہی حرکتیں کرنی ہیں. اور پھر اس کے بعد یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. تو اب اس کی تفصیل بتائی کہ کس طرح یہ سزا ملے گی ان کو، کس طرح یہ پلٹ کے مخالفت کریں گے اور کرتے کرتے کہاں جا پہنچیں گے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم ان کو ایسی پکڑیں گے کہ وہاں سے بچ نہیں سکیں گے، بلکہ ہمارا ایک انتقام ہوگا ان سے. اور وہ کون سا تھا؟ بدر کی جنگ. بدر کی جنگ. تو اس بدر کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا. مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے. یہ ہے وہ بطشۃ الکبریٰ. اور کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ جب یہ مر جائیں گے کل اس وقت بھی ہم ان کو پکڑیں گے تو بڑی سخت قسم کی پکڑیں گے، یا کل قیامت کو جب آئیں گے تو اس وقت بھی ان کو سخت قسم کی پکڑ سے پکڑیں گے، یعنی گرفتار کریں گے اور ذلیل کریں گے اور پھر جہنم کا ایندھن بنائیں گے ان کو. تو یہ تینوں معنی علماء نے کیے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، قبلہم، ان سے قبل، قوم فرعون، قوم فرعون کو، یعنی ان مکی لوگوں سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں. ان کے پاس بھی اسی طرح رسول گئے تھے. وہ رسول بھی ہم نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو بڑا احترام دے رکھا تھا. ہماری نظر میں وہ بڑے محترم تھے. ہم نے ان کو بھیجا کہ جائیے ان کو سمجھائیے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام ہیں، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سن لیجیے اللہ کے رسول. اور جس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے آ کے کیا کہا پھر ان کو، ان ادو الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو میری طرف عباد اللہ، اللہ کے بندے. انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، امانت دار. مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو بنو اسرائیل ہیں تم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو آزاد کرو، چھوڑ دو، میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے. اور دوسری بات، میں تمہارے لیے ایک رسول بن کے آیا ہوں، اور رسول بھی ایسا کہ امین، اللہ نے جو بھی مجھ پر وحی نازل کی ہے میں من وعن تم تک وحی پہنچاؤں گا. کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، کوئی خیانت نہیں کروں گا، اور نہ میں خیانت کرنے والا ہوں. کھری بات جو اللہ نے مجھے بتائی ہے وہ میں تمہیں سنا دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علی اللہ، کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے پر. انی آتیکم، بے شک میں لایا ہوں میں تمہارے پاس، بسلطان مبین، دلیل واضح. بس اتنی بات ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے مقابلے میں خود بڑے مت بنو، یہ سرکشی ہوگی.
اللہ کا کہنا مانو، اس کے بندے بن جاؤ. اگر اکڑو گے تو یہ سرکشی ہوگی، نہ کرو گے تو یہ سرکشی ہوگی. اور باقی یہ کہ میں رسول ہونے کی بات کرتا ہوں، میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل بھی لا سکتا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ لے چکا میں بِرَبِّی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، ان ترجمون کہ تم سنسار کر دو مجھے. کیونکہ فرعون نے دلائل سے بالکل یعنی خاموش ہو کے، یعنی کچھ بھی اس کو پتہ نہ چل سکا یا دلائل اس کو جواب نہ مل سکے، بالکل خاموش ہو گیا، شکست کھا گیا. تو اس وقت زور میں آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس موقع پہ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کیا قتل کرنا ہے، میں تو اپنے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اور میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، مجھے قتل نہ کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر نہیں تم ایمان لاتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونَ تو الگ ہو جاؤ مجھ سے، تم اپنی راہ پکڑو میں اپنی راہ پکڑوں. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. لیکن وہ اس پر جم گیا. فدعا ربہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء کہ بے شک اللہ، یہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، قوم مجرمون بڑے مجرم لوگ ہیں. اللہ یہ تو بڑے مجرم لوگ ہیں، یعنی حدود لیمٹس جو ہیں ان کو کراس کر رہے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ میرے دلائل سن کے دلائل کا جواب دیتے یا قبول کر لیتے، یہ اس انتہا پہ جا رہے ہیں کہ موسیٰ تمہیں ہم قتل کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ہاتھ اٹھا لیے، اور جب نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو بالکل اینڈ ہوتا ہے، اس وقت اس کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، اور بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے. تو جو ہی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، اور سن کے اس کو کہتا ہے اچھا اب یہ پلان ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي تو لے چلو میرے بندوں کو، لیلاً راتوں رات، انکم متبعون بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. تو گائیڈ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کیجئے، اپنے سارے بنو اسرائیل کو کہیے کہ راتوں رات ہم نے نکلنا ہے اور اس راستے پہ نکلنا ہے، اور چلیے نکل جائیے اس علاقے سے، مرد بوڑھے جوان عورتیں بچے بچیاں سب نکل جاؤ یہاں سے، اور جو سامان لے سکتے ہو بھی لے لو. ہاں یہ یاد رکھنا انکم متبعون، تم آگے ہوگے، پیچھا تمہارا فرعون کرے گا، فرعون کا لشکر بھی کرے گا، تو گھبرانا نہیں ہے. پھر جب وہاں پہنچیں گے سمندر پہ تو سمندر کو آپ نے پھاڑنا ہے، یعنی لاٹھی مار کے راستے بننے آپ کے، اور آپ کراس کر جائیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ اب سمندر مل جائے تاکہ یہ ادھر جائیں ہم ادھر رہیں، نہ، بلکہ اس سمندر کو اس کی اسی حالت پہ چھوڑ دیجئے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور چھوڑ دیجئے گا سمندر کو ساکن، جہاں ٹھہرا ہوا ہے اس کا پانی یہاں درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے، پھر کوئی اور راستہ ہے، پھر کوئی اور راستہ ہے. تو اس طرح اس سمندر کو اسی حالت میں آپ چھوڑ دیجئے گا. یعنی یہ نہ دعا کیجئے گا کہ اللہ آپ سمندر کو ملا دے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچ میں لا کے، این مڈ میں لا کے ان کو غرق کر دیں. انہم جند مغرقون بے شک وہ لشکر ہیں غرق کیے جانے والے. اور ایسا ہی ہوا، سب غرق کر دیے گئے. تو یہ تو ہوا ہے ان کا انجام. مکی لوگوں سن لو کہ اس طرح نبی کا مخالف جو ہوتا ہے اللہ پھر اس کو سزا اس طرح دیتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا واقعی مجھے ایسی سزا مل سکتی ہے. دیکھا جائے تو اس کے پاس لاؤ لشکر ہے، سب کچھ ہے، اور سوچ رہا ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، ان سب کو گرفتار کرنا ہے، معلوم نہیں کتنے لوگ لے گیا ہوگا، ظالم قسم کے بڑی بڑی جاندار لوگ کے، سب کو پکڑنا ہے، باندھنا ہے زنجیروں سے، زنجیریں رسیاں اکٹھی کرو اور ان کو مارو، ان کو قید کرو، ان کو اٹھا کے لاؤ. پتہ نہیں کیا کچھ وہ بندہ بس کر کے نکلا ہوگا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں میں جہاں جا رہا ہوں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی موت کا سبب بن رہا ہے.
تو مکی لوگوں کو سمجھایا کہ رسول کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بات سمجھائی، کم ترکو بھی جنات من جنات وعیون، کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ گئے، من جنات باغات وعیون اور چشمے. اندازہ کیا ہے کہ نہر نیل جو تھی، نیل کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے، بڑے خوبصورت چشمے تھے. وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مقام، بہترین سیرگاہیں، بہترین محلات، ونعمت اور نعمتیں، راحت و آسائشیں، کانوا فیہا فاکہین تھے وہ جس میں عیش کرنے والے. سب چھوٹ گیا ان سے. یعنی چیزیں موجود ہیں، مکان موجود ہے مگر مکین نہیں ہے، وہ سب غرق ہو گئے. کذالک، اسی طرح ہوتا ہے جو بھی رسول کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ اس کو اسی قسم کے بھیانک انجام سے دوچار کرتا ہے. پھر وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان محلات کا، ان باغوں کا، ان کھیتیوں کا. کس کو؟ قوماً آخرین، قوم دوسری کو. پھر دوسری قوم تھی، اس کو ہم نے مفت میں یہ ساری جگہ دے دی. وہ آئے، جو جس گھر میں بیٹھا گھسا وہ اس کا گھر بن گیا. جو جس زمین کے ارد گرد آ گیا اس نے کہا یہ میری زمین ہے، وہ اس کا مالک بن گیا. ان لوگوں کو نہ خریدنی پڑی چیزیں، نہ بنانی پڑی، بلکہ گھر بھی اندر سے بھی ڈیکوریٹڈ تھا، ہر قسم کی شے وہاں موجود تھی. وہ آئے، وہ مالک بن گئے، اور ایسے مالک بنے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں تھا. بھائی یہ تو میری زمین ہے، میرا گھر ہے، کیونکہ وہ سارے ختم ہو چکے تھے. تو یہ قوم کون سی ہے دوسری؟ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل تھے، جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ سمندر پار کر کے میدان تیہ میں کچھ 40 سال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اور قوم تھی. کچھ علماء کا کہنا یہ کہ وہ بنو اسرائیلی نہیں تھے، کوئی اور تھے، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ہے. تو بہرحال اس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا ہے. فما بکت، تو نہ روئے، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین. یعنی آسمان کیوں روئے؟ کیونکہ نیک بندہ جو نیچے ہوتا ہے نا، اس کی نیکی، اس کی عمل، اس کی صلاحیت، اس پر فرشتے بھی بڑا ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو نیک بندہ فوت ہو جائے تو آسمان والوں کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح زمین پر بھی نیک لوگ فوت ہوں تو زمین والوں کو بھی اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے. مگر یہ تو ظالم انسان تھے، ان کے ظلم کی داستانیں تھیں. کوئی ایک ظلم کیا، انہوں نے کئی ظلم کیے بنو اسرائیل پر. تو اس لیے ان کے کوئی نیک عمل تھے ہی نہیں، تو ان کی نیکی کی وجہ سے اوپر فرشتوں کو دکھ ہوتا، وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ معنی ہے کہ اوپر بھی کوئی نہیں رویا، اور نیچے بھی یہ ظالم ایسا تھا کہ دوسری لوگ اس سے پناہ پکڑتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے اس کے مرنے پر، اس کے ڈوبنے پر کوئی نہیں رویا. وما كانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے. جب ہم نے ان کا طے کر لیا کہ ہم نے اس طرح ان کو غرق کرنا ہے، تو غرق جب کیا ہے تو اس وقت ہم نے ان کو ذرہ برابر مہلت نہیں دی کہ تم ذرا باہر نکل کے کلمہ ہی پڑھ لو، ذرا ڈبکی سے باہر نکل کے، پانی سے باہر نکل کے یہی کہہ دو. ہم نے اس وقت بھی مہلت نہیں دی، کیونکہ پورا کلمہ وہ نہیں پڑھ سکے. جیسے فرعون نے کوشش کی تھی، تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھتے نا اس وقت کہ کس طرح یہ ڈبکیاں کھا رہا تھا اور کلمہ پڑھنے لگا، تو میں نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں پورا پڑھ نہ بیٹھے اور اللہ اس پر رحم نہ کر دے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، من العذاب، عذاب سے، المہین، ذلت کے، من فرعون، فرعون سے. انہو کان عالین، بے شک وہ تھا، عالین سرکش، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے.
تو بہرحال بنو اسرائیل کو اس فرعون کے جتنا توہین آمیز سزائیں تھیں اس سے ہم نے بچا لیا، نجات دے دی۔ وہ ذلیل کرتا تھا ان کو، اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو، ان کی جوان بچیوں کو۔ بول نہیں سکتے تھے، بولیں تو فقط فوراً قید کر لیے جائیں، مار کھائیں، قتل کر دیے جائیں۔ تو غلامی تھی، غلامی کی وجہ سے یہ ذلت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور بنو اسرائیل کو اس ذلت کے عذاب سے بچا لیا۔ یقین مانی، اللہ فرماتے ہیں انہو کان عالیا من المسرفین، جو فرعون تھا وہ زمین کا حکمران تو تھا مصر کا، مگر بڑا سرکش تھا، اور جو لمٹ ہوتی تھی اپنے مخالفین کو کچلنے کی، اس سے بھی وہ حد کو پھلانگ جاتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کے طریقے نکالتا تھا کہ میں ان کو کس طرح ذلیل کر سکوں، کس طرح رسوا کر سکوں، کس طرح قتل کر دوں، کس طرح دباؤں۔ سارے ظالمانہ رویے اس نے اختیار کیے تھے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق منتخب کر لیا ہم نے انہیں۔ پھر بنو اسرائیل کو ہم نے چنا کہ ہم نے ان سے دین کا کام لینا ہے، اور علی علم، علم کی بنیاد پہ ہمیں پتہ تھا کہ کس کس سے یہ کام لینا ہے، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ کچا پکا علم نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بنو اسرائیل میں سے جس کو نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، وہ بڑے بڑے اہم ایشوز پر سٹینڈ لینے والا ہوگا، وہ دل تھام کے بیٹھ نہیں جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ کر ڈالے گا، چاہے اس کی جان بھی جاتی ہو۔ تو یہ وہ علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم ایسا پختہ ہے کہ جس نبی کو یا جس رسول کو اس نے رسول بنایا ہے اور اس کو بھیجا ہے قوم کے سامنے، قوم نے جو بھی سلوک کیا، جو اس کا رد عمل تھا، شدید ترین رد عمل تھا، مگر کسی نبی نے گھبرا کے یا کسی رسول نے دھمکیوں سے متاثر ہو کے اللہ کو کہا اللہ میں رسالت سے یا اپنی نبوت سے ریزائن دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر علی العالمین، تمام جہانوں پر اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے، ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے بنو اسرائیل کو چنا تاکہ ان سے میں دین کا کام لوں۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے انہیں من الآیاتی، نشانیاں، ما فیہ، جو ان میں بلاء، آزمائش تھی، مبین، واضح، اور ہم نے پھر ان کو واضح نشانیاں بھی دی۔ کیا واضح نشانیاں تھیں؟ کہ ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کیا اور یہ نجات پا گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا، یہ نکل گئے۔ ان کا دشمن بیچ میں آیا، وہ غرق ہو گیا۔ پھر میدان تیہ میں تھے تو وہاں بھی ہم نے ان کو بہت سی آیات دیں۔ اس میں ایک یہ تھا کہ کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ پھر میدان تیہ میں ہی تھے، ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو ہم نے ایک چٹان سے 12 چشمے نکالے، جو 12 قبائل تھے ان کے، ان سب کے لیے ایک ایک چشمہ متعین ہو گیا۔ یہ نشانیاں تھیں۔ ہم نے ان کے لیے اسی میدان تیہ میں من اور سلوہ آسمان سے اتارا۔ یہ سب ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ، مگر یہ نشانیاں تو اللہ نے دی ہیں، لیکن ان میں ایک کھلی آزمائش بھی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ سب کچھ مفت میں مل رہا ہے، کیا اللہ پر یقین تمہارا بڑھتا بھی ہے یا نہیں؟ رسول کی سنتے بھی ہو، مانتے بھی ہو یا نہیں؟ اس کا شکر ادا کرتے ہو بھی ہے یا نہیں؟ یہ آزمائش تھی، کیونکہ مفت میں ملے اور انسان کچھ بھی نہ کرے تو ظاہر ہے ناشکرا بھی بنتا ہے، لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مواقع پہ رسول بھی کوئی بات کرے تو وہ ڈھیلا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سب کچھ مل رہا ہے مفت میں بغیر محنت کے۔ تو یہ وہ آزمائشیں تھیں جس میں وہ پڑ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انتہائی بزدل بن گئے۔ جب ان کو آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان تیہ سے نکلنا ہے، یہ شہر ہے،
یہ راستہ ہے، اس دروازے میں ہم داخل ہوں گے تو دیکھنا ہم سارے علاقے کو فتح کر لیں گے اور تمہارا مقابلہ کرنے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔ تو اتنے بزدل بنوں نے کہا جناب وہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان فیہا قوم جبارین، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، وہ لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہاں جب آپ فتح کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ ہمیں بلا لیں، ہم آ جائیں گے۔ یہ ہے وہ بلا، یہ وہ آزمائش تھی کہ کتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، بجائے شکر ادا کرنے کے بالکل ڈھیلے پڑ گئے، توہین کرنے لگے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، کوئی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میری قوم ہے، اب میرے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جدائی پیدا کر دی، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیے کہ 40 سال تک اسی میدان تیہ میں یہ گھومتے پھرتے رہیں گے، یہ شہر میں نہیں جا سکیں گے 40 سال تک۔ اور یہی کچھ ہوا، نہ وہاں کپڑا ہے، نہ رہائش ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مگر ذلیل ہو رہے ہیں، بھوکے بھی مر رہے ہیں، میلے کچیلے بھی ہیں، گندے بھی ہیں۔ یہ حالت تھی، کوئی رہنما اب نہیں رہا۔ پھر جب رہنما نہ ہو تو پھر مختلف گروہ بن جاتے ہیں، گروہ بنتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک گروہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ ساری کیفیات تھیں جن سے یہ لوگ گزرے۔ تو یہ واقعہ سنایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور آپ نے مکی لوگوں کو سنایا اور کہا ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ مکی لوگ البتہ وہ کہتے ہیں، ان ہیا نہیں یہ الا مگر موتتنا الاولی، موت ہماری پہلی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار سمجھاتے اور بھئی بعث بعد الموت پہ ایمان لاؤ، وہ کہتے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہماری یہ موت آئی تو بس یہ پہلی اور آخری موت ہوگی، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جا سکتے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا اور نقطہ نظر تھا کہ موت کو یا آخرت کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو جواب میں کہتے تو لے آؤ تم ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ہمارے پہلے بزرگ جو فوت ہوئے ہیں اگر ان کو زندہ کر کے دکھا دیں آپ، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور یہ نقطہ نظر بھی سچا ہے کہ مر کے دوبارہ ہم نے کل قیامت کو زندہ ہونا ہے۔ لیکن ہم تو آج تک دیکھتے ہیں کہ پہلا کوئی بندہ ہی زندہ نہیں ہوا، وہ مر کے ختم ہو گئے، مٹی مٹی ہو گئی، کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں؟ اہم خیرون، کیا وہ بہتر ہیں، ام یا قوم تبع، قوم تبع کی، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، مجرمین، مجرم لوگ۔ تو قوم تبع، تبع الحمیری، یہ یمن کا ایک بہت بڑا حکمران تھا، بڑا طاقتور تھا اور بڑا ظالم بھی تھا، اور بڑا اپنے دور میں اس نے بڑی ترقی بھی کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مکی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہیں مانتے نہیں ہیں، اور ان کے حالات جو ہیں ان کو دیکھیے، مقابلہ کیجئے قوم تبع سے۔ یہ قوم تبع جو تھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ تبع، تبع اصل میں یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کو بادشاہ کا ایک ٹائٹل تھا تبع، ٹھیک ہے؟ جیسے مصر کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون، اور حبشے کا حکمران نجاشی، اور اسی طرح روم کا حکمران قیصر، اور ایران کا کسرا۔ تو اس طرح مصر کا یہ جو یمن کا جو تھا اس کو تبع کہتے تھے۔ تو یہ بہرحال قوم تھی بڑی ترقی یافتہ، انہوں نے بھی اپنے دور کے نبیوں کو نہیں مانا، تو یہ ان کی حالت تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں
مکی لوگ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا اکڑتے ہیں، یا قوم تبا زیادہ بہتر تھی جن کے پاس سب کچھ تھا؟ ان کا اکڑنا ان کو زیب دیتا تھا کہ ہم نے بڑے کام کیے ہیں. اور پھر والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی تبا سے بھی پہلے بہت بڑی قومیں، بہت سی قومیں آئی ہیں، جس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. اللہ فرماتے ہیں اہلکناہم، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ مجرم لوگ تھے، نہیں مانتے تھے رسول کی. سیدنا قتادہ ابن دعامہ جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تبا حمیر قبیلے کا ایک آدمی تھا. وہ اپنے لشکر کو لے کے چلا اور ہیرا کے مقام پہ آیا. پھر اس کے بعد وہاں سے سمرقند آیا، اور سمرقند جیسا آباد شہر، بڑا ترقی یافتہ، اپنی فوجوں کے ذریعے اس نے بالکل تباہ و برباد کروا دیا. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جب لکھتا تھا تو اپنا وہ نام لکھتا تھا جس سے اس کو پکارا جاتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کہ میں بادشاہ ہوں خشکی کا، سمندر کا، فضاؤں کا، ہواؤں کا، یوں لکھتا تھا. کعب الاحبار کہتے ہیں کہ وہ کعب احبار کہتے ہیں کہ نعت نعت الرجل الصالح ذم اللہ قومہ ولم یذمہ، کہ یہاں قوم تبع سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تبع کی قوم کا ایک نیک حکمران جو تھا نا، اس کا ذکر کیا ہے. یعنی وہ نیک تھا اور اس کی قوم جو تھی وہ اس کی نہیں سنتی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے قوم شعیب کہہ دیتے ہیں نا، اسی طرح قوم تبع کا ہے. قوم لوط کہتے ہیں، اس طرح قوم تبع کا. اب لوط علیہ السلام تو برے نہیں تھے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے. اسی طرح یہ تبع بھی ایک نیک انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی مذمت کی ہے اس میں، نہ کہ اس کی. وہ تو ایک نیک انسان تھا. تو اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ تبع کو برا بھلا نہ کہو، انہو کان رجلا صالحا، کیونکہ وہ ایک اچھا نیک انسان تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ قوم سبا کہلاتی ہے، ان کے بادشاہ جو تھے یہ تبع کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے سارے شہروں اور علاقوں کو بالکل بکھیر کے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ایسا عذاب بھیجا اور ان کو بالکل بکھیر کے رکھ دیا. یعنی وہ خود جو قوم تھی وہ وہاں پھر آباد نہ ہو سکی. کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو کہ وہ وقت کے نبی کی نہیں سنتے تھے، بالکل مشابہت دی قریش کی، کہ قریش جو ہیں وہ بھی وقت کے نبی کی نہیں سنتے تھے. وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. قوم سبا کے لوگ یا تبع کی قوم وہ نہیں مانتی تھی کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. قریش بھی آج یہی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں مانتے، کہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پہلی موت ہے اور دوسرا کہ مر کے دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو تم میں اور ان میں پھر کیا فرق ہے. میں نے ان کو اگر ہلاک کر دیا تو تم بچو گے؟ وہ مجرم تھے تو تم کو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے ہو. وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے کھیلتے. یعنی مقصد ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا. یہ ابس بے فائدہ کوئی بات نہیں ہے. ہر شے کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مت سمجھیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کھیل کھیل میں یہ دنیا بنا دی ہے، بلکہ نہیں،
یہ اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں اگر غور کرنے والے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا زبردست قسم کا انصاف قائم کیا ہے، انصاف کیا ہے، اس کی بڑی زبردست حکمت ہے کہ اپنی مخلوق کو کہاں تک اس نے پہنچا کے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے میں کھیل کود میں بے فائدہ کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے میرا۔ ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے، اکثریت کو علم نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو بامقصد پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، تو اس لیے اس مقصد کو انسان بھی سمجھے، اپنی میں کیوں پیدا ہوا ہوں، سمجھے اس کو کہ بندے زندہ ہوتے ہیں پھر فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا امتحان نہ ہو کہ کس نے اللہ کی اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی، کس نے حکم مانا کس نے نہ مانا۔ تو یہ تو بغیر کسی سبب کے پھر لائف لگتی ہے، بے فائدہ قسم کی زندگی لگتی ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، میقاتہم، مقرر وقت ہے ان کا، اجمعین، سب کے سب کا، بس فیصلہ وہیں ہوگا، وہی مقرر وقت ہے، وہ دن آنا ہے اور سب کے لیے وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یوم، وہ دن ایسا ہوگا کہ لا یغنی، نہ کام آئے گا، مولن، کوئی دوست، ام مولن، کسی دوست کے، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اکیلا بندہ اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا۔ بس دنیا میں دوست مدد کرتے ہیں مگر وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا جو مدد کر سکے، اور نہ ہی کسی کو جرت ہوگی کہ آگے بڑھ کے وہ کہیں کسی کو کہ میری مدد کرو اور ان کی کوئی مدد کرے۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر رحم کر لے اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ اس کو عذاب نہ دے، اتنی یہ رحمت ہے اس کی۔ ہاں جس پر رحم کر رہے اللہ، کیا مطلب؟ اس کو سزا نہ دے، معاف کر دے، وہ سب کام کر سکتا ہے، وہ عزیز ہے اور غالب اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت زقوم کا، طعام الاثیم، کھانا ہے گناہگار کا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہے؟ زقوم کا درخت جو جہنم کے اندر ہوگا۔ اور اسی جہنم کے درخت کو جب قرآن نے ذکر کیا تو مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم اور اس میں درخت، آگ اور اس میں درخت، آگ تو فوراً درخت کو کھا جاتی ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو یہ جو مذاق اڑاتے تھے ان کا بھی ذکر اللہ تعالی نے آگے کیا ہے، یہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو یہاں بتایا کہ ان مشرکوں کا، کافروں کا، بے ایمانوں کا جو کھانا ہے وہ جہنم میں وہ یہی ہے، زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت۔ یہ کیسا کھانا ہے؟ طعام الاثیم، ایک گناہگار کا کھانا۔ گناہگار کے لائق ہی یہی ہوگا کہ اس کو وہ کھائے، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہوگا۔ اور یہ پھر جب کھائے گا تو کل مہلی، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور اس کو جب قریب لائے گا کہ میں کھاؤں تو قریب لائے گا تو یغلی فی البطون، پیٹ میں ڈالے گا تو جوش کھائے گا پیٹوں میں، بس آنتوں کو پگھلا کے رکھ دے گا، توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، اور ایسے پگھلے گا، ایسا جوش مارے گا کہ غلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ یہ حالت ہوگی اس کی۔ تو یہ جو درخت ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پیدا کیا ہے، اس کا نام شجرہ رکھا ہے، اور قرآن میں کو شجرۃ الملعون وہی کہا گیا ہے۔ جب دوزخی کو بھوک لگے گی تو وہ اسی کی طرف جائیں گے اور اسی سے ہی کھائیں گے، تو جو ہی کھائیں گے تو ان کے دلوں میں، ان کے پیٹوں کے اندر ایک بڑا جوش پیدا ہوگا، جیسے کہ ایک گرم کھولتے ہوئے پانی کا ہوتا ہے، اتنی ان کو تکلیف ہوگی۔ اور یہ جو ان کے پیٹوں کی حالت ہوگی، اور وہ پیٹوں میں جب جائے گا تو اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ کل محل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا،
تو یہ اسیم کا کھانا ہے، اسیم کا یعنی مشرک کا. شرک گناہ کی کمائی ہے اور نیکی کی کمائی تھوڑی ہے، تو اس لیے اس کو اسیم کہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پھینک دے تو زمین پہ جتنا بھی رزق انسانوں کو ملتا ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے، وہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہے، اتنا برا ہے. تو بتائیے اب پھر اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں بھی رکھے اور اس کو اس قسم کا کھانا دے. تو ایسے موقع پر کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پھر گھسیٹو اس کو، الی سواء الجحیم، طرف درمیان جہنم کے، یعنی جہنم کے بالکل وسط میں اس کو لے جاؤ. تو عتل کس کو کہتے ہیں کہ انسان کی جو یعنی یہاں کے بالوں کی لٹیں ہیں ان کو انسان پکڑے، پھر اس کو گھسیٹے، دوسرا پکڑ کے اس کو گھسیٹے اور لے جائے اس کو کسی قید خانے میں اور وہاں پھینک دے اس کو. تو فاعتلوہ یعنی اس کو اچھی طرح گھسیٹو، ذلیل کرو اس کو. سوا بالکل درمیانہ حصہ، جہنم کے بالکل درمیانے حصے میں جا کے اس کو پھینک دو. ثم صبو، پھر انڈیل دو، فوق رأسہ، اوپر اس کے سر کے، من عذاب الحمیم، عذاب سے کھولتے پانی کے. تو اس گناہ گار کے سر پر پھر کیا کرو؟ کھولتا ہوا پانی، اس کی سزا جو ہے گرم کھولتا پانی اس کے اوپر انڈیل دو اوپر سے، اور کہو ان کو اس کو کہ ذق، چکھو چکھو. اب یہ مذاق بھی ہوگا اس کے ساتھ، فرشتے کریں گے، ذلیل بھی کریں گے، ڈانٹیں بھی صحیح، اور پھر اس کی تنقیص بھی ہوگی. یعنی اس کو ڈانٹ کے یہ لفظ کہو ذق، چکھو. انکا انت العزیز الکریم، بے شک تم ہی بہت زبردست اور عزت والے تھے. دنیا میں اپنے آپ کو بڑی شاہ سمجھتے تھے، آج تم نہ عزت والے ہو اور نہ ہی تم محترم ہو، ذلیل ہو رہے ہو. چکھو اس عذاب کو. ان ھذا، بے شک یہ، ما وہ جو، کن تم تھے تم بھی اس میں، تمترون شک کرتے. یہ عذاب جو تمہیں آج مل رہا ہے یہ وہ عذاب ہے کہ دنیا میں تمہیں بتایا جاتا تھا تو تم اس پر شک کرتے تھے، تم اس کے بارے میں رسول سے، مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی یہ دن آئے گا. تو یہ آج کا دن ہے، اور یہ وہ سزا ہے جو آج تمہاری سکن کو بھی مل رہی ہے، تمہارے چہرے بھی گھل رہے ہیں، میلٹ ہو رہے ہیں. اب چکھو اس کو اور یقین کر لو کہ واقعی عذاب مل رہا ہے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی مقام امین، جگہ میں ہوں گے امن والی، فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم سے، و استبرق، اور موٹے ریشم سے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے. تو اس کے برعکس جو متقی لوگ ہوں گے ان کا مقام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں ان کو کیسے مقام میں رکھوں گا. باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، ان کا لباس ہوگا، اور لباس بھی ریشم کا ہوگا. کسی نے کوئی پتلا ریشم پہنا ہوگا، کسی نے موٹا ریشم پہنا ہوگا، اور وہ آمنے سامنے ایک دوسرے سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. مقام امین سے مراد کیا ہے تو جنت، مگر شیطان سے بچ کے نہیں رہنے والی جگہ ہے. وہ شیطان کا اثر وہاں نہیں ہوگا، امن والی جگہ ہوگی، تھکاوٹ والی نہیں ہوگی، اور نہ ہی غم اور فکر کی ہوگی. یہ سب امین کے معنی ہیں. شیطان سے بھی بچے ہوں گے، وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا، امن ہی امن ہوگا.
تو وہ کیا ہے؟ فی، اس کا ترجمہ پھر اس کی وضاحت آگے فرمائیے. یہ مقام امین کیا ہے؟ فی جنات وعیون، یہ باغات ہیں، چشمے ہیں. اور پھر یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پتلا موٹا ریشم وہ پہنیں گے، یہ ان کا لباس ہوگا جو بڑا چمکدار ہوگا، اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکیدر جو بادشاہ تھا، اکیدر جو اپنے علاقے کا بڑا بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک ریشم کا کپڑا بھیجا گفٹ کے طور پہ. تو صحابہ نے اس کو جب چھوا تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنا نرم، اتنا خوبصورت اور نرم نرم کپڑا ہے، ریشمی ہوتے کپڑا ایسا ہی ہے. تو اس دور میں لوگ، بادشاہ لوگ یا مالدار لوگ اس قسم کے ریشم کے کپڑے پہنتے تھے. دیکھا جائے تو یہ تو صرف یہی ہے نا کہ مکہ اور مدینہ یہ علاقہ بالکل پسماندہ تھا، وہاں تو ایسی چیزیں تھیں نہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں یہ سب چیزیں موجود تھیں. تو اس نے آپ کو گفٹ بھیجا، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ نے اس کو ذرا ہاتھ لگایا تو انہیں بڑا خوبصورت محسوس ہوا، کیا زبردست ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تعجب کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے ہو؟ یہ کیا زبردست کپڑا ہے. سنو، واللہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت احسن من هذا. سعد بن معاذ جو ہمارے صحابی فوت ہو چکے ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے رومال ہیں، یا رومال جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ رومال جو ہے وہ اس ریشم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، کہیں زیادہ خوبصورت، جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے. تو بہرحال یہ جنت کے جو کپڑے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت کپڑے ہیں. تو متقابلین کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹھا ہو اور دوسرے کو پیٹھ دکھا رہا ہو، بلکہ آمنے سامنے ہوگا. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کو اگلے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ سامنے آمنے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا. کذالک، اسی طرح یہ نشستیں ہوں گی، اسی طرح کا ماحول ہوگا، اسی طرح باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی. اور سنو، وزوجناہم، اور بیاہ کر دیں گے ہم انہیں، یا بیاہ دیں گے ہم انہیں، بحورن، گوری عورتوں سے، عین، جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی. حور اصل میں کہتے ہیں یہ آنکھ کے اندر کا جو ڈھیلا ہے نا، ایک تو کالا ہوتا ہے ڈھیلا، لیکن اس کے ارد گرد جو سفیدی ہے، اس سفیدی کو کہتے ہیں حور. تو یہ بہت ہی عورت کی خوبصورتی کی علامت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری عورتوں سے. حور وہی آنکھ کی مشابہت سے پھر پورے وجود کو اللہ فرماتے ہیں کہ گوری عورتیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں جو بیویاں ہیں وہ ایسی بنا رکھی ہیں جو بالکل گوری سفید. یہ نہیں کہ بندہ کالا ہوگا، جو کالا دنیا میں ہے وہ جنت میں جائے گا وہ کالا ہی ہوگا، نہیں، اللہ نے اس کو بھی خوبصورت بنا دینا. لیکن اس کی بات کر کے اصل میں دنیا میں نیک انسانوں کو، عام انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ خواہش تمہاری یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کو میں وہاں بھی پورا کر دوں گا، بشرطے کہ تم جنت والے کام کر کے میرے پاس آؤ. پھر یہ بھی نہیں کہ زوجناہم، تمہاری وہ رہائش وہاں ہوگی تو تمہارا بیاہ، تمہارا نکاح بھی اس سے کر دیں گے، وہ تمہاری بیویاں ہوں گی. کوئی بیوی بنا کے اس کو رکھو گے، کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ، طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے پھل، آمنین، بے خوف ہو کر، جو پھل چاہیں گے مل جائیں گے اور بغیر کسی خوف کے لیں گے. یہ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں زیادہ نہ لے لوں، ضائع نہ ہو جائے، یا بھی مانگ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. یہ سب باتیں نہیں ہوں گی.
لا یذوقون فیہا، نہ وہ چکھیں گے اس میں الموت، موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر موت پہلی، ووقاہم، اور وہ بچا لے گا انہیں عذاب الجحیم، عذاب سے جہنم کے۔ بس ایک بار جو موت آئی ہے دنیا کی، اس کے بعد جنت میں جا کے کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ بس ایک دفعہ جو انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے وہی کافی تھا۔ اب یہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ لائف ہے، اور حقیقت ہے، اس میں لائف ہے یہ۔ تو یہ جواب ہے ان کا، جو یہ کہتے تھے کہ بس ہماری دنیا میں جو موت ہے بس وہ پہلی موت ہے اور آخری موت ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے زندہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو جنت میں جان بھیجنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے تو وہ اس وقت ان کو کوئی موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جنت میں جو جائے اور اس کو ایسی لائف مل جائے تو یہ کیا ہے؟ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمارے عمل کیا اور اللہ کی اتنی بڑی دین کیا۔ بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ اپنی طرف سے جب نوازتا ہے تو پھر کھول کے نوازتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی اس نے اتنا کام کیا تو اس کے بدلے میں اس کو اتنا دے دیا جائے، نہیں، وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب دیتا ہے تو پھر کھل کے دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا فضل، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو حاصل ہو جائے کہ وہ اعمال کر کے آئے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے اور وہاں عیش کی زندگی وہ گزارے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس قرآن مجید کو، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں، آیا آپ کی زبان پر، لَعَلَّكُمْ، شاید کہ وہ يَتَذَكَّرُونَ، وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی قرآن مجید عربی زبان میں جو آپ کی اللہ کے رسول، تو آپ کی زبان پر بھی اس کو ہم نے آسان کر دی ہے، آپ اس کو یاد کر چکے، آپ اس کو جہاں چاہتے ہیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو یاد ہوتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کے مطالب اور مفاہیم لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی فصیح و بلیغ زبان میں اور عربی زبان میں انتہائی آسان واضح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو بڑا آسان کر دیا ہے، جس کو سنیں تو اس کی سماعت میں مٹھاس بھی ہے اور بہت زبردست کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نصیحت کی ہے وہ بھی بڑی آسان طریقے سے کی ہے۔ اس کی تلاوت بھی زبان پہ آسانی سے جاری ہو جاتی ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے خود بھی نصیحت حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو بھی اس سے نصیحت ملتی ہے، سمجھتے بھی ہیں لوگ اور ڈرتے بھی ہیں اس کو سن کے۔ فرتقب، بس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کریں؟ یعنی ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کرتے رہیں اپنا کام، آپ کا دین ہی غالب ہوگا، آپ ہی غالب ہوں گے، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو آپ انتظار کیجئے۔ انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موت کب آتی ہے، تو جو ہی آئی یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ انتظار کیجئے اس وقت تک جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نہیں عطا کرتا اور ان مشرکوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ کب اللہ کا قہر ہم پر نازل ہوتا ہے، کب مسلمانوں کا غلبہ ان پر آتا ہے، اور کب ان کے جو ارادے ہیں جو دین کو کچلنے کے ہیں، مخالفت کے ہیں، وہ کب ختم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کب کچلتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی انتظار کیجیے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔